جہاد چھوڑنے کا جو نقصان مسلمان اٹھا رہے ہیں وہ دنیا کے سامنے ہے۔ اگر جہاد نہ ترک کیا ہوتا تو آج ہم مسلمان ملک لوگ بہت آگے ہوتے۔ یہ جہاد جو اسلام کا اہم ستون ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، قربانی، یہ اسلام کا اہم ستون جہاد مسلمانوں نے اجتماعی طور پر جب ترک کر دیا، اور پچھلے کئی سو سالوں سے ترک کیا ہے، کئی سو سال ہو گئے جہاد کو مسلمانوں نے ختم کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے آج جو ہے یہ سعودی عرب، قطر، سارے مسلمان ملک پاکستان سمیت خراج دیتے ہیں کافروں کو۔ یہ سارے کافروں کے ذمی ہیں، ذمی۔ جیسے ہم کبھی جہاد کرتے تھے تو مسلمانوں کے کافر ذمی ہوتے تھے کہ ڈبل ٹیکس دیتے تھے، آج مسلمان کافروں کے ذمی ہیں، یہ ٹیکس دے کے اپنے آپ کو کافروں سے بچائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی بڑے بڑے امیر اسلامی ممالک ہیں یہ سارے بھتہ دیتے ہیں امریکہ، اسرائیل، یہ بڑے ملکوں کے کہ ہمیں نہ بس کچھ کہا جائے، ہم سے یہ مال لے لو، بس ہمیں نہ چھیڑو، ہمارے پہ حملہ نہیں کرنا، ہمیں کچھ نہیں کہنا، یہ مال لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، جو چاہیے جہاز لے لو، جو چاہیے لے لو، بس ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ اور جنہوں نے جہاد کے لیے تھوڑی سی کوشش کی، بدقسمتی سے ہماری زندگی میں جنہوں نے جہاد کی تھوڑی سی کوشش کی، اس کو مسلمانوں نے کافروں کے ساتھ مل کے مارا۔ صدام حسین عراق کا بڑا خوشحال ملک تھا، اس نے تھوڑی سی جہاد کی کوشش کی، سارے ملک اسلامی مل کے کافر کے ساتھ اس کو گرا دیا۔ لیبیا نے تھوڑی سی کوشش کی جہاد کی، بڑا خوشحال ملک تھا، صحیح اسلامی ملک، کسی کو بل نہیں آتا تھا، کسی گھر میں بل، بجلی، پانی نہیں آتا تھا، فری پڑھائی، فری دوائی، فری رہائشیں، جس کے پاس گھر نہیں گورنمنٹ فری بنا کے دیتی تھی، اس کے باوجود خرچہ بھی دیتی تھی، کوئی ریٹائر نہیں، بلکہ جو بوڑھا ہوا ہے اس کو پیسے ملتے تھے، جو معذور ہے اس کو پیسے ملتے تھے، خوشحال۔ یہ تھوڑا سا آنکھیں دکھا بیٹھا کافر کو، جہاد کا موڈ میں آ گیا تو وہ دیکھو ان کا ساتھ کیا کیا، گٹر میں مارا اور مسلمانوں کے ہاتھوں مروایا۔ تو باہر خیر آیات حدیث جہاد آپ پڑھ رہے ہیں۔ آج فلسطین، غزہ میں جب وہ تصویریں آپ فیس بک پہ دیکھتے ہوں گے مختلف جگہ پہ، وہ مار بھی رہے ہیں اور تصویریں اتار کے ہمارے ذریعے یا اپنے ذریعے ہمیں دکھا بھی رہے ہیں، یہ دیکھو تمہارے بچے ذبح کر رہے ہیں، پر کسی میں ہمت ہے؟ عورتیں تباہ کر رہے ہیں، روتے چلاتے مرد۔ یہ فلسطین آدھا تو تباہ ہو گیا، آدھا باقی وہ بھی انہوں نے محاصرہ کر لی ہے۔ روزانہ بیس پہ ان چند مہینوں میں انہوں نے لاکھوں مار دیے ہیں، اور لاکھوں جان بچا کے بیچارے در بدر ہو گئے۔ اور جو نہیں جا رہا ہے اس کو اس طرح بے دردی سے مارتے ہیں نا، اس بے دردی سے توہین کرتے ہیں، خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ جو دل والا ہے، مگر کسی میں ہمت ہے؟ یہ 10-15 ملک اسلامی ملے تھے نا قطر میں پرسوں چوتھ، تو جاتے نا اس پہ حملہ کرتے نا، غزہ پہ جو مار رہا ہے اس کو روکتے، نہیں ہے ہمت۔ کیونکہ جہاد والا جو ہمارا ایک موڈ تھا، جہاد کا جو ہمارا ایک ٹرینڈ تھا، جہاد کرنے کا ایک ہمارا جو طریقہ تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب ہم خسی ہیں، نہ مرد ہیں، بزدل ہیں، ہم نہیں اب کچھ بھی کر سکتے۔ یہ سارے اسلامی ملک بھی مل جائیں کچھ نہیں کر سکتے، پہلے تو مل سکتے ہی نہیں، یہ اسلامی ملک مل سکتے نہیں، فوٹو صرف کھنچواتے ہیں، اندر سے یہ ملے ہوئے نہیں، ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ملنے نہیں دیں گے۔ آپ ابھی جائیں گے میاں صاحب شہباز شریف جا کے امریکہ کو کہیں گے نہیں نہیں ابھی تو ہمیں اتو تو سعودی عرب نال معاہدہ کر رہے ہیں، اصل تہاڈی گل مننی جائے گی۔ سعودی عرب بھی جائے گا، جا کے کہے گا نہیں نہیں تہاڈا حکم چلے گا، تے ہمیں اسی لوکاں نو اپنی قوم نو سیدھا پدرا کر رہے ہیں کہ لوگ ساڈے مخالف نہ ہو جان۔ یہ سب دو نمبری۔ تو باہر خیر جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں تو میں حدیث بیان کروں آج کا۔ حضرت انس بن مالک نے بیان کیا حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام جو کہ انس کی خالہ تھیں، ان کے گھر تشریف لے گئے، تو آپ وہاں تھوڑی دیر تکیہ لگائے، اونگ میں چلے گئے، اور جب آنکھ کھلی تو مسکرا رہے تھے۔
بی بی نے پوچھا کہ کیا حضور کیا دیکھا آپ نے؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ سبز سمندر میں جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں کی میری امت کے کچھ لوگ سبز سمندر میں جہاد کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ان کی مثال دنیا آخرت میں ایسی ہے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے، یعنی کہ جہاد کرتے رہیں گے تو ان کی مثال ایسے ہوگی جیسے وہ بادشاہی کر رہے ہیں۔ اب وہ جہاد وہ کر رہے ہیں نا، جہاد ان کا جہاد ہی کہہ لو، جدوجہد، تو وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا مال بھی ان کے پاس ہے، تمہارا جوان بھی، تمہارا جو دماغ ڈاکٹر انجینئر بھی، تمہارے سائنسدان بھی، تمہارے جرنل بھی، جج بھی، بادشاہ بھی ان کے ہاتھ میں ہے، وہ تخت میں ہے، پوری دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں امت کو دیکھ رہا تھا، یہ آپ تھوڑا وقت گزرا آپ کی دعا، ام حرام کہتی میں نے عرض کی اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی مجاہدین میں شامل ہوں، غازیوں میں شریک۔ فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے دعا کر دی۔ اور پھر آپ کے وصال کے بعد انس جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہی بتا رہے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد عمر فاروق کا جب دور آیا تو عمر فاروق رضی اللہ نے جو اس وقت ادھر تھے امیر معاویہ اس علاقے میں، قبرص آج بھی وہ یورپی ملک میں ہے، اس وقت یہ فتح کیا تھا، یورپ آدھا مسلمانوں نے فتح کیا، اور سبز سمندر سے مراد جہاں جہاں جس ملک کو سمندر لگتا تھا وہ فتوحات ہوئی، کیسر و کسرا وغیرہ وغیرہ بہت سے۔ تو وہ خاتون بھی جو محرام انس کی خالہ تھی، وہ حضرت امیر معاویہ کی بیوی بھی ساتھ تھی اور وہ بھی ساتھ تھیں جہاد میں، یعنی عورتیں بھی جہاد کرنے جاتی تھی لیکن پردے کے ساتھ، عورتیں بھی جہاد کرتی تھیں۔ تو بہرحال یہ علیحدہ ایشو ہے۔ تو باہر کیا وہ جہاد کامیاب ہوئے اور جب واپس ہوئی تو وہ شہید ہو گئی سفر کے دوران، سواری سے شہید۔ تو یہ ان کی دعا، حضور کی دعا کہ یعنی عورتیں بھی اور صحابہ بھی، صحابیات بھی مجاہد یا مجاہدہ بننے کی دعائیں کرتے تھے، شہادت کی موت مانگتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ دنیا پوری دنیا فتح کر لی، کیسر و کسرا، عرب، یورپ، افریقہ، کہاں تک اسلام پہنچا دیا ہے۔ وہ جہاد بھی کرتے تھے، آج وہ ہم اسی طرح فرماتے ہیں اما عائشہ کے حضور عورتوں کو بھی جہاد میں لے کے جاتے ہیں پردے کے تمام میں، تو اپنی ازواج میں سے قرہ ڈالتے۔ بنی مستلق جو غزوہ بنی مستلق بڑا مشہور ہے جس میں حضور بھی گئے تھے، اس میں فرماتی ہیں اما عائشہ میرا قرہ نکلا، میں حضور کے ساتھ تھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جہاد کتنا گھٹن، کئی ماہ سال، تو عورتیں بھی لے جاتے تھے، بعض صحابہ یا نبی تو عورتیں بھی ساتھ تھیں۔ بلکہ اگلی جنگ میں، احد کی جنگ میں جب لڑائی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اما عائشہ بھی ادھر تھی، ام سلیم بھی تھی، وہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں، زخمیوں پہ پٹی باندھ رہی تھیں قراتے ہوئے، اور بلکہ یہاں تک اگلی فرمایا کہ وہ لاشیں تک اٹھا کر کے لے کے آنے میں مدد کر رہی تھی۔ اسی طرح اما ام کلثوم، یہ حضرت عمر ہی کا دور تھا، مدینے کی عورتوں کو چادریں تقسیم ہوئی جو مال غنیمت میں ایک قیمتی چادر بچ گئی، تو کہا گیا اپنی زوجہ عمر سے کہا گیا اپنی زوجہ جو ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی تھی انہیں دے دیں۔ فرمایا نہیں، میری نظر میں ایک مجاہدہ غازیہ عورت ہے، یہ میں اس کو دوں گا۔ اور وہ کون تھی؟ ام سلیت، جنگ احد کے دن وہ مشکیزے پانی کے اٹھا کے مجاہدین کو پانی پلا رہی تھی، اس کو اعزازی طور پر چادر دی گئی۔ یعنی صحابہ صحابیات ان کی قدر کی جاتی تھی جو غازی یا شہید کا مرتبہ حاصل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کاش کے مسلمانوں میں یہ جہاد اور یہ کوشش عطا کرے کہ پھر سے یہ صحیح معنوں میں جمع ہوں۔ پتہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ نہیں۔ ہاں جی، ڈاکٹر اسرار احمد تو کہتے چلے گئے کہ اب یہ زوال، انہوں نے زوال صحیح طرح نہیں دیکھا، تھوڑا تھوڑا دیکھا تھا، اب ہم نے پوری طرح دیکھ لیا کہ میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری بیوی کشتی کوڑتی ذبح ہوتی، جوان بے گھر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے کوئی راہ نکالے۔ اللہ